فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النساء کی 5 آیات کی ہم نے تلاوت کی ہے، آیت نمبر 60 سے لے کر آیت نمبر 64 تک۔ کچھ تمہیدی باتیں ہیں جو کہ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہم پہلے اپنے اسباق کے اندر یہ پڑھ چکے ہیں کہ سورۃ النساء اور سورۃ المائدہ جو ہے وہ باہمی جوڑے کی صورت میں ہے۔ سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران یہ ایک الگ جوڑے کی صورت میں تھی، اور سورۃ النساء اور سورۃ المائدہ یہ دونوں ایک الگ جوڑے کی صورت میں قرآن مجید کے اندر ہیں۔ سورۃ النساء اور سورۃ المائدہ دونوں حروف مقطعات کے بغیر شروع ہوتی ہیں، اور سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران یہ دونوں حروف مقطعات کے ساتھ شروع ہوتی ہیں۔ سورۃ النساء کے ابتدائی اسباق کے اندر ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ یہ جو صورت ہے یہ معاشرے کے لحاظ سے، کہ معاشرے کے اندر انسان کو کس طرح سے رہنا چاہیے، کس بندے کے کیا حقوق ہیں اور اس کو کس طرح سے ادا کرنا ہے، ان چیزوں کے متعلق اس صورت کے اندر بحث ہو رہی ہے۔ شروع کے اسباق میں ہم یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ شروع میں یتیم لوگوں کے ساتھ کس طرح سے معاملات کرنے چاہیے اس کے متعلق احکامات آئے تھے۔ اس کے بعد جو احکامات آئے وہ خواتین کے متعلق تھے، کہ وہ لوگ جو خواتین کے اوپر ظلم کرتے تھے ان کو وراثت میں سے حصہ نہیں دیتے تھے، تو اسلام نے ان کو روکا اور ایک عورت کا بھی وراثت کے اندر حصہ مقرر کیا۔ اب وہ ایک الگ پرسنٹیج کے ساتھ ہے، وہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اس صورت کے اندر 3 لوگوں کے ساتھ خطاب کیا جائے گا۔ نمبر 1 مسلمان لوگوں کے ساتھ خطاب ہے، دوسرے نمبر پر اہل کتاب کے ساتھ خطاب ہے، اور تیسرے نمبر پر منافقین کے ساتھ خطاب ہے۔ اور ایک اور بات نوٹ کر لیجئے، پورے قرآن میں جہاں بھی منافقین کے ساتھ خطاب ہوگا وہاں پر یا ایھا الذین نافقوا کے الفاظ آپ کو نہیں ملیں گے، کہ اے منافق لوگو، یہ الفاظ آپ کو نہیں ملیں گے۔ جب بھی آپ کو الفاظ ملیں گے یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ ہی ملیں گے، کہ اے ایمان والو، کیونکہ جو منافق لوگ ہوتے ہیں وہ زبان سے کلمہ پڑھنے والے ہی ہوتے ہیں، قانونی طور پر ان کو بھی مسلمانوں کی کیٹیگری میں شمار کیا جاتا ہے، لیکن کیونکہ ایمان ان کے دلوں میں نہیں ہوتا تو وہ باطنی طور پر مسلمان نہیں گنے جاتے۔ لیکن جب تک وہ لوگ ظاہری طور پر کلمہ پڑھ رہے ہیں، ظاہری طور پر نماز، روزے، زکوٰۃ یہ سارے معاملات کر رہے ہیں، تو قانونی طور پر ان کو مسلمان ہی گنا جاتا ہے۔ اس لیے قرآن میں جب بھی ان سے خطاب کیا جائے گا تو یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ ہی آپ کو دکھائی پڑیں گے۔ تو یہاں سے جو ہمارا آج سبق شروع ہونے والا ہے، آیت نمبر 60 سے لے کر آیت نمبر 126 تک، یہ غالباً 66 آیات بنتی ہیں۔ ان ساری آیات کے اندر منافقین کے ساتھ ہی خطاب ہے۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے ایک خاص قسم کے واقعے کے ساتھ مخصوص ہے، جو کہ کل میں آپ کے سامنے عرض کر چکا تھا، دوبارہ دہرانے لگا ہوں تاکہ ایک تمہید بن جائے۔ واقعہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں مدینہ منورہ کا یہ دور ہے، ایک مسلمان اور ایک یہودی کے درمیان زمین کے ٹکڑے کو لے کر مسئلہ پیدا ہو گیا۔ اب وہ مسلمان قانونی طور پر تھا، زبان سے کلمہ پڑھنے والا تھا، لیکن اندر سے وہ مسلمان نہیں تھا، وہ منافق شخص تھا۔ اس کا اور ایک یہودی کا زمین کے ٹکڑے کو لے کر کوئی مسئلہ ہو گیا۔ اب دونوں نے یہ طے کر لیا کہ چلو کسی اور سے، تھرڈ پارٹی سے ہم فیصلہ کرواتے ہیں۔ اب جو وہ یہودی شخص تھا اس کے ذہن میں تھا کہ اگر میں اس کو اپنے علماء کے پاس لے کر گیا تو میرے علماء ایسے ہیں کہ وہ رشوت لے کر، کوئی روپیہ پیسہ لے کر اس کے حق میں فیصلہ کر سکتے ہیں۔
وہ یہودی ہونے کے باوجود اسے اپنے علماء پر بھروسہ نہیں تھا. اسے پتا تھا کہ اگر میں یہ فیصلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گیا تو وہ ایسے بندے نہیں ہیں, وہ بالکل حق اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں گے. تو یہودی نے کہا کہ چلو ہم تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں فیصلہ کروانے کے لیے. لیکن کیونکہ وہ شخص منافق تھا, اس نے کہا تھا نہیں, ہم اشرف بن کعب کے پاس چلتے ہیں جو کہ یہودیوں کا عالم تھا. لیکن ان دونوں کے معاملات میں یہودی غالب آ گیا اور وہ دونوں اپنا فیصلہ لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے. نبی علیہ السلام نے دونوں کے جب دلائل سنے تو فیصلہ اس یہودی کے حق میں دے دیا کہ یہ بندہ اس معاملے میں سچا ہے, تم اس معاملے میں غلط ہو, تو اس کے حق میں فیصلہ ہو گیا. وہ جب اس مقام سے باہر نکلے ہیں تو اس منافق نے کہا کہ ٹھیک ہے فیصلہ تو ہو گیا, چلو اب ایک دفعہ یہی فیصلہ, یہی مقدمہ حضرت عمر فاروق کے پاس ہم لے کر چلتے ہیں, ان سے بھی ایک دفعہ فیصلہ کروا لیتے ہیں. یہودی نے کہا ٹھیک ہے ہم ان کے پاس چلتے ہیں. وہ دونوں حضرت عمر فاروق کے گھر پہنچ گئے, دروازے پر دستک دی, وہ باہر ہے, کیا بات ہے, ان کو بتایا کہ ہمارا اس طرح سے آپس میں معاملہ ہے تو آپ فیصلہ کر دیجیے. یہودی نے ان کو یہ بھی بتا دیا کہ آپ کے پاس آنے سے پہلے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں جا کر ان سے فیصلہ کروا لیے اور انہوں نے فیصلہ میرے حق میں دے دیا, لیکن یہ بندہ آپ کے پاس فیصلہ دے کر آیا ہے, اب آپ بتا دیں کیا کرنا. حضرت عمر فاروق نے اس بندے سے پوچھا کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں یہ صحیح کہہ رہا ہے, ہم دوسری مرتبہ آپ کے پاس آئے. انہوں نے کہا کہ یہیں رکو, میں ابھی اندر سے واپس آتا ہوں. وہ دونوں وہاں رک گئے, اندر گئے, تلوار لے کر آئے اور اس منافق کو قتل کر دی اور فرمایا کہ جو محمد کا فیصلہ ماننے کے لیے تیار نہیں, اس کا فیصلہ یہ عمر کی تلوار کرے گی. اس بندے کو قتل کر دیا. جب وہ بندہ قتل ہو گیا تو اس کے فیملی ممبرز, اس کے قبیلے کے جو ممبرز تھے وہ کھڑے ہو گئے کہ جی ہمارے بندے کو حضرت عمر نے بغیر کسی وجہ کے قتل کر دیا. وہ بھی مسلمان تھا, حضرت عمر فاروق بھی مسلمان ہے, ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کو بغیر کسی وجہ کے قتل کیا, تو لہٰذا اب قصاص کا معاملہ کیا جائے گا, عمر کو ہمارے حوالے کیا جائے, ہم بھی عمر کو قتل کریں گے. وہ یہ مقدمہ لے کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے. وہاں پر یہ بحث مباحثہ شروع ہو گیا. اب کیونکہ وہ شخص قانونی طور پر مسلمان تھا, کسی کو کیا پتا کہ کسی کے دل میں کیا چل رہا ہے سوائے اللہ اور رسول کے. ان کو پتا تھا کہ فلاں فلاں مسلمان ہے, فلاں فلاں منافق ہے, تو باقی عوام کو نہیں پتا تھا. باقی عوام کے سامنے یہی تھا کہ یار انہوں نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا, جو کہ اچھی بات تو نہیں ہے. تو یہ جو آیات نازل ہوئی ہیں یہ حضرت عمر فاروق کے حق میں نازل ہوئی. یہ اب واقعہ اپنے ذہن میں رکھیں. اب ان آیات کی طرف آتے ہیں کہ اللہ پاک کیا فرمائے. الم تری الی الذین, کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا, یزعمون انہم آمنوا, جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے, بما انزل الیک, اس چیز پر جو آپ پر نازل ہوئی, مراد کیا, قرآن مجید, وما انزل من قبلک, اور ہم اس چیز پر بھی ایمان لائے ہیں جو آپ سے پہلے نازل ہوئی, تورات, زبور, انجیل. کیونکہ ایک مسلمان کا کام یہی ہوتا ہے, اس نے موجودہ کتاب کو بھی ماننا ہے اور جو پہلے کتابیں نازل ہوئی ہیں ان کو بھی اس نے ماننا ہے. یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت, اور وہ چاہتے ہیں کہ اپنے مقدمے کا فیصلہ طاغوت کے پاس جا کر کروائیں. اب پہلے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ طاغوت کیا ہوتا ہے, ہر وہ چیز جو حد سے بڑی ہوئی ہوتی ہے, ہر وہ چیز جو اسلام کے کام میں رکاوٹ پیدا کرنے کا کام کرتی ہے, ہر وہ چیز جو ایک شخص کو روکتی ہے اسلام کے اوپر چلنے سے, وہ طاغوت ہے. اب کیونکہ یہودی علماء اپنی حد سے بڑے ہوئے تھے, اپنی مرضی سے فیصلے کرتے تھے, اپنی کتاب تورات کو توڑ مروڑ کے پڑھا کرتے تھے, تو ان کے لیے بھی یہ لفظ طاغوت استعمال ہوا ہے. وہ سرکش لوگ تھے, اپنی حد سے بڑے ہوئے تھے. یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت, وہ چاہتے ہیں کہ اپنا فیصلہ طاغوت سے کروائیں. وقد امروا ان یکفروا بہ, اور ان کو حکم یہ دیا گیا تھا کہ تم نے اس طاغوت کا انکار کرنا ہے, اس چیز کے پاس نہیں جانا جو چیز تمہیں اسلام سے روکتی ہے. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ, اور شیطان یہ چاہتا ہے, ان یضلہم ضلالا بعیدا, کہ ان لوگوں کو ایک دور کی گمراہی میں پھینک دے. شیطان یہ چاہے گا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا, اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آ جاؤ, إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ, اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے,
وَإِلَى الرَّسُولِ اور رسول کی طرف آ جاؤ، کہ اس یہودی نے دعوت دی کہ چلو ہم رسول سے مشورہ کرتے ہیں، ان سے اپنے مقدمے کا فیصلہ کرواتے ہیں، تو اس منافق نے جانے سے منع کیا تھا کہ نہیں ہم کسی اور عالم کے پاس چلتے ہیں۔ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ تو آپ دیکھیں گے ان منافقین کو، یصدون عنک صدودا کہ یہ آپ سے کنی کتراتے ہیں، آپ کے پاس آنا نہیں چاہتے۔ تو یہ اللہ نے واضح کر دیا کہ وہ بندہ مسلمان نہیں تھا، وہ بندہ منافق لوگوں میں سے تھا، اور جب اس نے نبی علیہ السلام کے پاس آنے سے انکار کیا تو گویا کہ اس نے کفر کیا، اور کفر کی حالت میں حضرت عمر نے اس کو قتل کیا، تو اس معاملے میں قصاص لاگو نہیں ہوگا۔ تو اللہ پاک نے یہ آیات حضرت عمر کے حق میں نازل کر کے ان کو بری کر دیا اس معاملے سے۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ تو جب ان لوگوں پر کوئی مصیبت آتی ہے، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ اور وہ مصیبت بھی کیوں آتی ہے؟ ان کے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے، جو انہوں نے برے اعمال کیے، غلط حرکتیں کی، اپنی غلط کمائی آگے بھیجی، اس کی وجہ سے جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، یعنی کہ ان کا اپنا بندہ قتل ہو گیا اور اس کی اپنی خباثت تھی، ثم جاؤک پھر یہ آپ کے پاس آتے ہیں، یخلفون باللہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے، کہ جب اس کے قبیلے کے ممبرز، فیملی ممبرز کو پتہ لگ گیا کہ ہم پر مصیبت آ گئی، ہمارا بندہ قتل ہو گیا، تو وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے نبی علیہ السلام کے پاس آئے کہ اے رسول، ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ ہمارے بندے کی یہ انٹینشن نہیں تھی کہ آپ کا حکم توڑنا تھا، ہم تو صرف حضرت عمر کے پاس اس لیے گئے تھے کہ ان سے ایک سیکنڈ رائے لے لی جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ ایسا فیصلہ کر دیں جس سے دونوں کے اندر کوئی صلح والا معاملہ پیدا ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ دونوں کے اندر کوئی احسان والا معاملہ پیدا ہو جائے۔ تو اس طرح کی انہوں نے تعویلیں شروع کر دی۔ ان اردنا الا احسانا و توفیقا کہ ہمارا ارادہ یہ تھا کہ ان کے درمیان کوئی احسان پیدا ہو جائے، ان کے درمیان کوئی موافقت پیدا ہو جائے، ہم آپ کی مخالفت کرنے کے نتیجے میں کوئی سلسلے میں ان کے پاس نہیں گئے تھے۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم یہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ بڑے اچھے سے جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں ہے کیا، ایمان ہے یا خباثت بھری ہوئی ہے، اللہ بڑے اچھے سے جانتا ہے۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ تو اے نبی آپ بھی ان کی باتوں پر دھیان نہ دیجیے، یہ جو آپ سے قصاص کا مطالبہ کر رہے ہیں ان کو دفع کریں، ان کی بات آپ نے نہیں ماننی، یہ خود غلط لوگ ہیں۔ وَعِظْهُمْ اور انہیں آپ نصیحت کریں، وَقُلْ لَهُمْ فی انفسہم قولا بلیغا اور نصیحت بھی کیسی کریں؟ ایسی نصیحت کریں کہ ان کے دلوں میں بات اتر جائے، یہ جو منافقت کا پودا اپنے دلوں میں پروان چڑھا رہے ہیں اس کو ختم کریں، پراپر بندے کے پتوں کی طرح اسلام قبول کر کے اسلام کے اندر داخل ہو جائیں، ایسی نصیحت کریں آپ ان کو۔ یہ جو مطالبہ کر رہے ہیں قصاص کا، قتل کا، اس کو آپ چھوڑ دیں، وہ آپ ان کا مطالبہ تسلیم نہ کریں۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ اور ہم نے رسول کو مقرر کیا اور ہم نے رسول کو تمہاری طرف بھیجا تاکہ اس کا حکم اللہ کے حکم کے ذریعے سے تم مانو، کہ رسول نے تمہارے درمیان کوئی فیصلہ کر دیا، اب تم یہ نہیں کر سکتے کہ کسی اور بندے کے پاس جا کر فیصلہ کرواؤ، وہ آخری فیصلہ ہوگا جو تمہارے درمیان ہو گیا، دل سے بھی اسے تسلیم کرو اور ظاہری طور پر بھی اسے تسلیم کرو۔ یہ نہیں ہے کہ بس اوپر اوپر سے مان لیا اور دل کے اندر اس فیصلے کے متعلق بغض پیدا ہو گیا کہ یار یہ نبی نے ہمارے ساتھ توبہ نعوذ باللہ زیادتی کر دی، ایسا ہرگز نہیں کر سکتے۔ جو اللہ اور اس کے رسول نے تمہارے درمیان فیصلے کر دیے تم اس چیز کے پابند ہو کہ اس کو دل سے بھی تسلیم کرو اور ظاہری طور سے بھی اسے تسلیم کرو۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذَا ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ اور اگر انہوں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا تھا، اس بندے نے شروع میں یہودی کے پاس جانے کا فیصلہ کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کا فیصلہ نہیں کیا، جو کہ ایک ظلم کی بات ہے، اس نے اپنی جان پر ظلم کر لیا، جاؤک فاستغفر اللہ تو انہیں چاہیے کہ اللہ کے پاس جائیں اور ان سے استغفار طلب کریں، اللہ سے اس چیز کی وہ معافی مانگے۔ واستغفر لہم رسول اور رسول بھی ان کے لیے معافی مانگے، وہ خود بھی اللہ سے معافی مانگے اور رسول سے بھی درخواست کریں کہ اے اللہ کے رسول ہم سے غلطی ہو گئی، ہم سے کمی کوتاہی ہو گئی، آپ بھی اللہ کے پاس ہمارے لیے بخشش طلب کریں۔
لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو اگر یہ لوگ ایسا کرتے، خود بھی معافی مانگتے اور نبی سے بھی درخواست کرتے کہ آپ بھی ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں، تو یہ پاتے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرنے والا ہے اور ان کے اوپر رحم کرنے والا ہے۔ انہوں نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے اس کے الٹا کیا، تو پھر اس وجہ سے ان کے اوپر مصیبتیں ٹوٹی ہیں۔ آج کا ہمارا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس قرآن کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق